عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نریندر لوتھر کے لکھے ہوئے انچائیے سویری کی سیر کا ابتدائی حصہ دیکھا تھا، جس میں انہوں نے نریندر لوتھر نے یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے ہم اپنے دوست احباب میں کسی بھی بارے میں ڈینگے تو مارتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ انچائی کی شروعات میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی میں ایک شخص ڈینگے مارتا ہے کہ میں نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے جواب میں دوسرا شخص کہتا ہے تو میں نے ایسا، اس میں کیا بڑی بات ہے، میں نے ایسا کئی بار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کا ڈینگے مارنا یا اسی طرح جو یوں ہی بات کہی جاتی ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جاتا، ویسی چیز ہم کو نریندر لوتھر نے بتاتے ہوئے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سگریٹ پینے کی طرح سویرے کی سیر کرنا بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں بھی بہت زیادہ ڈینگے سنائی دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیر کا بھی یہی کچھ حال ہے، یعنی کہ ان کے سیر کرنے کا جو سلسلہ ہے یا سویرے کی سیر کا معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح کا جس طرح سے سگریٹ پینا چھوڑ دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 20 برسوں میں ہم نے کم از کم 40 مرتبہ ایسا کیا ہے یا کوشش کی ہے۔ مسلسل سویرے کی سیر کرنے کے انہوں نے 40 مرتبہ تقریباً 20 سالوں میں، مطلب سال میں 2 مرتبہ کے حساب سے یہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ روزانہ سویرے میں سیر کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کیا آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نریندر لوتھر گرمیوں میں سیر کرنے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ پسینہ چھوٹنے لگتا ہے۔ گرمیوں میں پسینہ چلنے پر تو آتا ہی ہے، سردیوں میں کوشش کرنے پر ٹھٹرنے لگتے ہیں، سردیوں میں اگر کوشش کریں گے تو ٹھٹرنے لگتے ہیں، یعنی کہ سردی سے ٹھٹرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور خزاں کے موسم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ارادے سویرے کی سیر کرنے کے ہوتے ہیں وہ زرد پتے جو خزاں کے موسم میں جھڑ جاتے ہیں، اس طرح وہ بھی ارادہ ہمارا بھی جھڑ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ اور موسم بہار میں جب ہم تہیہ کرتے ہیں کہ اب ہم سیر کریں گے سویرے کی، تو موڈ اور چمن کے اعتبار میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی۔ موڈ مطلب تہیہ کرتے ہیں کہ ہم سویرے سیر کریں گے تو موڈ بھی اور چمن دونوں میں مطابقت نہیں ہونے کی وجہ سے پھر یہ معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ 10-15 دن سے زیادہ لگاتار آج تک انہوں نے کبھی سیر نہیں کی ہے۔ وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور انسان کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ ایک مرتبہ اگر ہم کوشش کرنے لگے، یعنی کہ انسان اگر کوشش کرے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس سال وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال انہوں نے کیا کیا ہے، اپنا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ جو 10 سے 15 دن زیادہ سے زیادہ مسلسل یا سلسلے وار سویرے کی سیر کرتے تھے، اب انہوں نے 45 دن تک لگاتار سویرے کی سیر کی ہے۔ اور اب لگتا ہے کہ ان کی سویرے میں سیر کرنے کی جو عادت ہے وہ پکی ہو گئی ہے۔ اب جب ہم یہ سنتے ہیں یا کوئی بھی اگر 45 دن تک سویرے کی سیر کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں کہ عادت میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے اور اسے کوئی سویرے کی سیر کرنے میں مسئلہ نہیں آنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس شاندار عمل کی یا یہ جو کام ہے سویرے کی سیر کرنے کا، اس پر آپ لوگ سب سے پہلے کیا کریں، میری تقلید کریں یا مجھے اس کی بدھائی دیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نریندر لوتھر یہ جو اچھی عادتیں ہیں
ایسے ہی پھیلتے ہیں. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ لیکن ہم یہ وارننگ دنیا دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ یہ کام آسان نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بہت اچھی عادت ہے، آپ بھی اپنا یہ اس کی میری تقلید کیجئے، میری پیروی کیجئے، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے. اس کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ بلند ارادے کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، اور پھر بردباری کے علاوہ پلاننگ کی بھی ضرورت ہے، ایسا وہ کہہ رہے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ بھائی ایک وقت ہم دو کام نہیں کر سکتے. جو لوگ بہت زیادہ سست ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دو کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے. ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دو کام ایک ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ خود کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دو کام بیک وقت کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے ہم نے سویرے کی سیر کرنے کی جو مہم ہے اس کے لیے کیا کیا ہے، دفتر سے 2 ماہ کی چھٹی لی ہے. اب دفتر سے 2 ماہ کی جب چھٹی لی ہے تو دفتر جانے کا ڈر نہیں ہے، تو پوری لگن کے ساتھ اب سویرے کی سیر پہ وہ دھیان دے سکتے ہیں. اس لیے وہ صبح تڑکے اٹھتے ہیں اور پھر سیر کرنے جاتے ہیں. پھر سیر سے تھک کر آتے ہیں، یعنی کہ سیر کرنے کے بعد آدمی تھوڑا سا تھک بھی جاتا ہے، اور جب اس کو اطمینان ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے، وہ سو بھی جاتے ہیں. اس طرح اپنی کھوئی ہوئی نیند پوری کر لیتے ہیں، چونکہ ہمیں دونوں باتوں کا تجربہ ہے. اب دونوں باتوں کا یعنی کہ دفتر جانے کا بھی تجربہ ہے اور سویرے کی سیر کرنے کے بعد گھر پہ آ کر سونے کا بھی تجربہ ہے. اور سویرے کی سیر کر کے وہ دفتر بھی جا کر دیکھتے ہیں، اور دفتر میں جانے پر کیا ہوتا ہے، انہیں ڈسٹرب ہوتا ہے، وہاں پر سونے کا موقع نہیں ملتا، کام کرنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقہ سے انہیں ڈسٹرب کر ہی دیتا ہے. اب یہاں پر کبھی کبھی لنچ ٹائم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی خراٹے لینے لگے تو دفتر کی چھٹی بھی ہو جاتی ہے. لیکن گھر پر رہیں گے تو پورا مکمل آرام کر سکتے ہیں. اب دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں وہ. خیر سیر شروع تو کر دی، لیکن اس کی باقاعدہ عادت کیسے پڑی. اب ٹھیک ہے 45 دن کر بھی لیے سلسلے وار سیر، تو بھی اس کی عادت کیسی پڑی اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں باقاعدگی کی ترغیب ان نظاروں سے ملی جو اس بار ہمیں سیر کرتے وقت دیکھنے کو ملا. یعنی کہ روزانہ سیر کرنے کے جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا وہ کس کی وجہ سے کیا، ان کو جو ترغیب ملی، ان کو جو بڑھاوا ملا، جس نے انہیں پروموٹ کیا، وہ کیا چیز تھی، جو سویرے کی سیر کرتے وقت جو انہیں نظارے دیکھنے کو ملتے تھے. وہ آج تک ہم سڑکوں پر سیر کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس بار ہمیں سیر کے لیے ایک پارک مل گیا. یعنی کہ اس سے پہلے نریندر لوتھر نے سیر کرنے کے لیے سڑکوں کو چنا تھا، لیکن اب انہوں نے اس بار کیا کیا ہے، پارک کو چنا ہے. دلی میں ایسی کئی پارک سرکار نے بنائے ہیں جہاں سیر بڑی اچھی طرح کی جا سکتی ہے. تو دلی میں بہت سے ایسے پارک بنائے گئے ہیں جہاں سیر اچھی طرح سے کی جا سکتی ہے. ایک ایسے ہی پارک کے پاس ہمیں گھر مل گیا، تو ان کو کیا ہو گیا، پارک کے قریب بالکل گھر مل گیا. بس ثابت ہوا کہ باقاعدہ سیر کے لیے ایک پارک کا ہونا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے پارک کے قریب گھر مل گیا تو اس سے انہیں کیا لگتا ہے کہ اب پارک کا ہونا بہت ضروری ہے گھر کے قریب. بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک عدد پارک خرید ہی لیں. اور طنز کیا کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ کم سے کم ایک پارک تو خرید ہی لینا چاہیے. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو تو پارک کے نزدیک ایک گھر خرید لیں، ایک عدد گھر خرید لیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر پارک کے پاس آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کم سے پارک خریدنے کا پیسہ نہیں ہے تو ایک چیز کا کیا کیجیے، آپ ایک عدد پارک کی خرید لیں، ایک عدد گھر خرید لیں پارک کے قریب. اگر آپ کے پاس پارک خریدنے کا پیسہ نہیں ہے تو اگر اس میں بھی کچھ دقت ہو تو پارک کے نزدیک ہی مکان کرائے پہ لگاؤ. اگر آپ گھر نہیں خرید سکتے پارک کے قریب تو آخر میں کیا کیجیے، آپ مکان کرائے پر لے لیجیے پارک کے قریب یا نزدیک. اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو کسی طریقے سے تو کسی بھی طریقے سے آپ پارک تک پہنچنے کا انتظام کریں. یعنی کہ اگر آپ
پارک نہیں خرید سکتے، پارک کے قریب گھر نہیں خرید سکتے، یا مکان کرائے سے نہیں لے سکتے، تو آپ کیا کیجئے، وہاں پارک تک پہنچنے کا کسی طرح سے انتظام کر لیجئے، کار کے ذریعے، اسکوٹر پر، سائیکل پر۔ اگر آپ اپنی ٹانگوں پر ہی وہاں پہنچیں گے تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کی سیر ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے، اسکوٹر نہیں ہے اور کار نہیں ہے، تو آپ جب سیر کرنے کے لیے وہاں اپنی ٹانگوں پر پہنچیں گے تو آپ کی سیر ختم ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے، ہم چلتے ہیں دور سے وہاں تک پہنچیں گے تو تھک جائیں گے۔ یہ ایک طنز کر رہے ہیں وہ۔ صبح کے وقت امیر یا متوسطہ طبقے کے لوگ سیر کرتے ہیں۔ اب نریندر لوتھر کے مطابق صبح کے وقت کون سیر کرتے ہیں؟ امیر یا متوسطہ طبقے کے، جو درمیانے ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ، کم اوسط درجے کا پیسہ ہوتا ہے۔ غریب لوگ اس وقت کام پر جاتے ہیں۔ یہاں پہ طنز ہے، غریب لوگ اس وقت کام پہ جاتے ہیں، جبکہ امیر کے پاس پیسہ ہونے کی وجہ سے یا متوسطہ طبقے کے لوگوں کے پاس پیسہ ہونے کی وجہ سے وہ سیر پر جاتے ہیں، اس لیے انہیں سیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غریب لوگ جو کام پر جاتے ہیں انہیں سیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو سویرے کی سیر شروع کر دیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو سویرے کی سیر شروع کر دیجیے، کیونکہ سویرے کی سیر کون کرتا ہے؟ امیر لوگ اور متوسطہ گھرانے کے لوگ کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ سیر سے صحت اچھی رہتی ہے، لیکن ہم نے سیر کرنے والوں کو خراب صحت بھی دیکھی۔ نریندر لوتھر کہہ رہے ہیں کہ سیر کرنے والوں کی صحت عام طور پر اچھی رہتی ہے، لیکن انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو سیر کرنے کے باوجود بھی جن کی صحت خراب رہتی ہے۔ اس لیے اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہے، یعنی کہ سیر کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے، یہ جو دعویٰ ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسا نریندر لوتھر کہہ رہے ہیں، انشاء نگال کہہ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں خود ہی کہ سائنسداں تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا ثبوت ہے۔ انہوں نے چند خرگوشوں کو کچھ عرصے کے لیے روزانہ سویرے سیر کروائی، جس سے ان کی صحت بہتر ہو گئی۔ دیکھیے سائنسدانوں نے کیا کیا، چند خرگوشوں کو کچھ عرصے کے لیے روزانہ سویرے کی سیر کروائی، جس سے ان کی صحت بہتر ہو گئی۔ پھر ان کی سیر بند کر دی، اس سے ان کی صحت گر گئی۔ پھر ان کی خرگوشوں کی سیر کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی صحت گر گئی۔ ہمیں خرگوش بڑے اچھے لگتے ہیں، کتنے بھولے پیارے اور ڈرپوک ہوتے ہیں۔ جو بات خرگوش کو راس آتی ہے وہ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس سب کو تسلیم کر لیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خرگوش کو سیر کرائی، پھر کچھ دن کے بعد بند کی، جس سے ان کی صحت خراب ہو گئی۔ اور وہ آگے کہتے ہیں کہ خرگوشوں میں بہت اچھے لگتے ہیں، کتنے بھولے ہیں، پیارے ہیں، ڈرپوک ہیں۔ جو بات خرگوش کو راس آتی ہے وہ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہوتی ہے، ایسا کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ سیر اکیلے کی جا سکتی ہے، یا دوستوں اور ہمسایوں کے ساتھ، یا بیوی کے ساتھ، یا پھر کتے کے ساتھ۔ اب سیر سویرے کی جو کی جاتی ہے کن کن کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اس پر تھوڑا سا وہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، یا پھر کتے کے ساتھ سیر کی جا سکتی ہے۔ کتوں کے ساتھ سیر کرنے والوں کو دیکھ کر یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ مالک کون ہے اور کس کو سیر کروا رہا ہے۔ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کتوں کے ساتھ سیر کرنے والوں کو دیکھنے سے پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ مالک کون ہے۔ طنز ہے، کتا مالک ہے یا انسان کتا ہے؟ کتا صاحب کو جگہ جگہ روکتا ہے، تیز تیز آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یا سست رفتار سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کی وہ پوری بات بتا رہے ہیں۔ کتا کیا کرتا ہے؟ جو صاحب ہیں اس کے ساتھ ان کو جگہ جگہ روکتا ہے، تیز تیز آگے نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے، یا سست رفتاری سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ کبھی تیز چلتا ہے کتا، کبھی پیچھے رہ جاتا ہے، کبھی وہ ایک دم رک جاتا ہے، گھاس کے پتے کو یا پتھر یا کسی کھمبے کو سونگھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو کتے کی فطرت ہے سونگھنے کی، تو وہ کیا کرتا ہے، کبھی گھاس کے پتے کو، کبھی پتھر کو یا کسی کھمبے کو سونگھنے لگ جاتا ہے۔ کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے اس کے گرد گھومنا شروع کر جاتا ہے، پھر کسی ایک جگہ کا انتخاب کرتا ہے اور اس کے گرد گھومنے لگ جاتا ہے۔
پھر وہ اطمینان سے وہاں رک جاتا ہے، گویا منزل مقصود مل گئی ہے، پھر وہ وہیں رک جاتا ہے کسی ایک جگہ پہ، اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس کی منزل مقصود، یعنی کہ جس منزل کے لیے وہ نکلے تھے وہ منزل انہیں مل گئی ہے۔ اس وقت کتے کا مالک اپنی خفت چھپا کر بڑی بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس بدتمیز جانور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جس وقت کتا کہیں رک جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت مالک کو بڑی خفت ہوتی ہے، اسے بہت برا لگتا ہے، اس کو برا محسوس ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے اور ایسے ظاہر کرتا ہے کہ اس بدتمیز جانور سے، یعنی کہ یہ جو کتا ہے، یہ کتے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کئی بار ایسے اٹکے ہوئے صحابوں کو اوورٹیک کیا ہے۔ نریندر لوتھر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے کئی اٹکے ہوئے صحابوں کو اوورٹیک کیا، یعنی کہ جو اپنے کتے کی وجہ سے بہت سے لوگ رک جاتے ہیں، ایسے کتوں کے ساتھ آئے ہوئے صحابوں کو ہم نے اپنی سیر کے دوران اوورٹیک کیا ہے۔ اوورٹیک کیا ہے یعنی کہ آگے نکل گئے سیر کرتے، کیونکہ ان کے ساتھ نہ کوئی کتا تھا، نہ کوئی ہمسایہ، نہ بیوی، نہ کوئی دوست، تو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، سیر کرنے کے جو مقاصد ہیں یا اس پر روشنی ڈالتے ہوئے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نریندر لوتھر نے دوران سیر یا صبح کی سیر کے دوران جو کچھ بھی حالات آتے ہیں، جب مختلف پہلو آتے ہیں، اس پر ہلکا سا طنز کرتے ہوئے کچھ باتوں کو ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، جس میں انہوں نے صبح کے سیر کے فائدے بھی بتائے ہیں، جو سائنسدانوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ صبح کی سیر کا فائدہ کتنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساتھ میں سیر کرنے والے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، یا کس طرح سے ساتھ والے دوست ہو یا ہمسایہ ہو یا بیوی ہو، ان کے ساتھ ہم سیر کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جانور جو ہوتے ہیں، جانوروں کے ساتھ سیر کرتے ہیں۔ اب جب سیر کا معاملہ آتا ہے تو سیر کرنے والے متوسطہ طبقے کے لوگ یا امیر طبقے کے لوگ ہی ہوتے ہیں، غریب تو کام پر چلے جاتے ہیں، جس وقت امیر اور متوسطہ طبقے کے لوگ سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ کتے کے ساتھ سیر کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ کتا کئی جگہ پہ رک جاتا ہے، سونگھنے لگتا ہے، کبھی آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے رک جاتا ہے، کبھی تیز رفتاری سے، کبھی سست رفتاری سے، جگہ جگہ وہ رک جاتا ہے، سونگھنے لگتا ہے، اور وہ اس طرح رکتا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہی منزل مقصود ہے، یعنی کہ جس منزل کو پانے کے لیے وہ گھر سے نکلے تھے وہی وہ منزل ہے۔ اس طرح کے مختلف کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو سویرے کی سیر کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بڑا برا لگتا ہے جب کتا کہیں پر رک جاتا ہے، اور جو کتے کے مالک ہوتے ہیں وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بدتمیز جانور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نریندر لوتھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسے مناظر، ایسے نظارے کئی مرتبہ دیکھے ہیں، اور ایسے کتے کی وجہ سے رکے ہوئے صحابوں کو کئی دفعہ میں نے اوورٹیک کیا، یعنی کہ ان سے آگے میں سیر کے دوران گیا ہوں۔ اس کے بعد کا انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔